افسانے کا نام ہے الاؤ، تحریر ہے آسیہ سحر کی۔ سورج ڈوب رہا تھا، ہلکی پیلی سرخی مائل دھوپ میں جھیل کا پانی چمک رہا تھا اور 3 فٹ نیچے کی سطح نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ کنول کے پتے تیر رہے تھے، دور درختوں کے جھنڈ میں شام اتر آئی تھی۔ درختوں کے پرے سردی کا دھواں سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ جھیل کے اوپر بنے خوبصورت پل پر لوہے کی ریلنگ کا سہارا لے کر اسفندیار شیرازی کھڑا ٹالسٹائی کے ناولوں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سسی اسفندیار شیرازی کی گفتگو میں بظاہر شریک تھی، مگر در حقیقت وہ بڑے انہماک سے پل کے نیچے تیرتے سفید پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب اسی لمحے سردی کی خوشگوار شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بڑے ہی افسانوی انداز میں سوچا، اے کاش آج کی شام ایک یادگار شام بن جائے۔ تم کافر شاہ کو جانتی ہو؟ اسفندیار نے اچانک ہی سسی سے سوال کر ڈالا، اور حسب سابق اس نے ایک ہی انداز میں غبی اور کن ذہن بچے کی طرح نفی میں سر ہلا دیا۔ اسفندیار کو گویا کہانی سنانے کا موقع مل گیا۔ کلیر شریف ہندوستان میں ایک نہر کنارے جھوپڑی میں ایک فقیر رہا کرتے تھے جو کافر شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ اس زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بقید حیات تھے۔ ان کے ایک مرید کافر شاہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی اپنی کتاب میں ان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک روز صبح کافر شاہ نے انہیں دیکھ کر کہا، آج عصر کے وقت ہمارے پاس ضرور آنا۔ عصر کا وقت ہوا تو وہ صاحب کافر شاہ کے پاس گئے۔ کافر شاہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، لو یہ ہمارا کفن ہے، اور خود چادر اوڑھ کر لیٹے اور مر گئے۔ اب وہ صاحب ہکا بکا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بار بار انہیں جھک جھک کر دیکھتے رہے۔ جب اچھی طرح ان کی موت کا یقین ہو گیا تو فکر مند ہوئے۔ سب سے زیادہ انہیں اپنے عصر کی نماز کی فکر تھی جو قضا ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا، کافر شاہ کی میت کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو خطرہ ہے کہ جنگلی جانور انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک دم کافر شاہ نے چادر منہ سے ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بولے، بھائی جاؤ تم پہلے نماز پڑھ کے آؤ، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ مرید لرزتے ہوئے نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو پھر پہلے کی طرح کافر شاہ نے انہیں کفن پکڑایا اور جلدی سے چادر تان کر لیٹے اور مر گئے۔ ارے سسی ہکا بکا رہ گئی۔ حسب عادت کبھی پڑھے ہوئے چند اشعار اسے یاد آ گئے۔ عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے۔ قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح اس شاخ کو خاموش رہنا چاہیے۔ سو وہ خاموش رہی اور اسفندیار کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ دیر تک اپنے پسندیدہ موضوع تصوف کے بارے میں باتیں کرتا رہا اور طرح طرح کے قصے سناتا رہا۔ اسفندیار شیرازی سے اس کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا ایرانی پروفیسر تھا جو ہرگز پروفیسر نہیں لگتا تھا۔ مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ اس کا سبجیکٹ تھا اور پسندیدہ موضوع تصوف، جسے اس نے جاپان میں بھی ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ ریکی ہیلنگ کو اسی پسندیدہ تصوف اور روحانیت کا ایک حصہ گردانتا تھا۔ اسفندیار کو ملکوں گھومنے کا چسکا تھا۔ نئی زبانیں سیکھتا اور نئے کلچر کا مشاہدہ کرتا وہ ہندوستان تک سے گھوم آیا تھا۔ اس نے امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کے بارے میں کتاب بھی لکھی تھی۔ اقبال کے فارسی کلام سے اسے عشق تھا، اور تو اور اسفند اپنی سیاحت کے جنون میں سسی کے سندھ بھی ہو آیا۔ دراصل اسفندیار کی ماں ایک پاکستانی نژاد خاتون تھی اور والد خالص شیرازی۔ یوں اسفندیار شیرازی کے لہو میں کہیں پاکستان کی محبت بھی جوش مارتی تھی۔ بس اسی بات پہ سسی اس پر فدا تھی۔ شاہ لطیف کے شہر حالہ میں پیدا ہونے والی سسی کو اپنے وطن کی مٹی سے والہانہ پیار تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو اس کی کل کائنات ایک ایسی حویلی تھی جہاں وہ دادا سائیں اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے والد جائیداد کے ایک جھگڑے میں کسی رشتہ دار کی گولی کا نشانہ بن چکے تھے، اور ماں نے سسرال سے بغاوت کر کے شہر جا کر کسی دوسری برادری کے شخص سے شادی کر لی تھی، اور پھر جلد ہی وہ امریکہ سدھار گئی۔ جب تک دادا سائیں زندہ رہے ماں کی ہمت نہ پڑی۔ ہاں، ان کے گزرتے ہی ماں نے دادی سے رابطہ کیا کہ وہ سسی کو اپنے پاس امریکہ بلانا چاہتی ہیں، مگر دادی نے ان کی ایک نہ سنی۔
ماں نے بڑی دعائیاں دیں، بڑے واسطے دیے اور منتیں کی، مگر دادی کا خیال تھا کہ اگر سسی کی ماں کی گھر نئی اولاد پیدا ہو گئی تو سسی کے ساتھ ناقدری کا سلوک ہوگا، جو ہرگز انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور یوں سسی بڑی سی ڈھنڈار حویلی میں دادی کا پلو پکڑے پکڑے پیچھے پیچھے پھرا کرتی۔ حویلی میں چند پرانے وفادار نوکروں کے سوا کوئی نہ تھا۔ سسی نے جوانی میں قدم رکھا تو دادی بڑھاپے اور بیماریوں سے مغلوب ہو چکی تھی۔ ایک دن جانے کیا سوجھی، بہو کا منت سماجت بھرا خط پڑھ کر دل پسیج گیا اور انہوں نے سسی کو امریکہ جانے کی اجازت دے دی۔ نئے دیس کے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا سسی کے لیے آسان نہ تھا، اسے بڑی دقت ہوئی۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، مگر دادی سے لپٹ کر سونے میں جو تحفظ ملتا تھا وہ یہاں کہاں؟ اس کے خیالوں اور خوابوں میں تو وہی حویلی سانس لیتی تھی، دہی بلوتی چکی پیستی دادی جو ہمہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، کبھی کبھی شاہ لطیف کے اشعار بھی گنگناتی تھیں۔ سسی کو اپنا کم آباد، قدرے غیر معروف، دھیما، مدھم حالہ بہت پسند تھا۔ حالہ کے مٹی کے برتن جن پہ دلکش رنگوں کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے، گھر کا وہ بڑا سا لکڑی کا رنگین پایوں والا جھولا جس پہ دادی کے ساتھ بیٹھ کر وہ گھنٹوں کہانیاں سنا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں بڑی سی گٹھری اٹھائے کپڑا بیچنے آتی تو سسی مارے شوق کے ان کے قریب فرش پر بیٹھ جاتی۔ ریشمی دھاری دار سوسی اسے بے حد پسند تھا اور شوخ رنگوں والی اجرک تو اس کے لیے ناچتا ہوا مور تھی۔ وہ اجرک کے رنگوں میں کھو کر اپنی بے رنگ زندگی کو بھول جاتی تھی۔ مگر یہاں امریکہ میں نہ سوسی تھی، نہ اجرک، نہ شاہ لطیف کے اشعار اور نہ دادی۔ امی نے پوری کوششیں کر کے اسے پڑھائی شروع کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مصروف تو ہو گئی تھی مگر مگن نہ تھی اور نہ خوش تھی، بس مصروف تھی، ایک مشینی طرز زندگی۔ مگر جب سے اس کی ملاقات اسفندیار شیرازی سے ہوئی تھی وہ خاصی بدل گئی تھی۔ بے حد باتونی اسفندیار کو سسی بہت اچھی لگی، خاموش گمسم رہنے والی سسی۔ اسفندیار کے سیاحتی تجربے سن سن کر حیران ہوتی اور خوش بھی۔ اسفندیار اسے اکثر اپنے ساتھ لے کر لے جاتا۔ امی خوش تھیں کہ چلو کسی بہانے سسی کا دل حالہ سے باہر تو نکلا۔ اس روز اسفندیار سسی کو ایک مندر دکھانے لے گیا۔ چھوٹی سی کائی آلود پہاڑی پر ننھے منھے پتھروں سے جڑا ہوا بنا ہوا مندر انتہائی خوبصورت اور پراسرار تھا۔ اس کی پشت پر گرتا آبشار اور اس کی دلکش آواز مندر کو عجیب سی پراسراریت بخش رہی تھی۔ یہاں کم ہی لوگ تھے، چند سیاح تھے جو ہاتھوں میں کیمرے لیے گھوم رہے تھے۔ مندر کے برابر دوسری پہاڑی پر میوزیم بھی تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک گئے تو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ مندروں اور مسجدوں پر بات شروع ہوئی تو مزارات پر آ کر رک گئی۔ اسفندیار اسے بتانے لگا، میں نے شیراز میں بابا کوہی کا مزار دیکھا جو اسی طرح ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ بابا کوہی کو پیر سبز بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ گوشہ نشینی اور عبادت میں گزارا۔ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو بھی میرے مزار پر 40 دن کا چلہ کاٹے گا اس کے دل کی مراد پوری ہوگی اور شاعری میں ایسا کمال پیدا ہو جائے گا کہ امر ہو جائے گا۔ اچھا، سسی بہت حیران ہوئی۔ میں نے تو بابا کوہی کا نام ہی آج پہلی بار سنا ہے۔ میں حافظ کو بہت پڑھتا ہوں نا، اور جو حافظ کو پڑھے گا وہ بابا کوہی کو ضرور جانے گا۔ اسفندیار نے گویا انکشاف کیا۔ وہ کیوں؟ سسی کی آنکھیں پھر حیرت سے پھیل گئیں۔ بھائی بات یہ ہے، اسفندیار کو کہانی سنانے کا بس چسکا تھا اور سسی کو اپنے بچپن میں سانس لینا اچھا لگتا تھا، یوں دونوں میں خوب بنتی تھی۔ حافظ شیرازی کو ابتدائی جوانی میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ سسی کا دل ایک الگ ہی لے میں زور سے دھڑکا۔ پھر کیا ہوا؟ اس لڑکی کو پانے کے لیے حافظ نے بابا کوہی کے مزار پر 40 دن کا چلہ کاٹا۔ کاش بابا کوہی کا مزار امریکہ میں ہوتا، سسی نے دکھ سے سوچا۔ دن بھر حافظ ایک نان بائی کے پاس کام کرتے اور رات کو بابا کوہی کے مزار پر چلہ کشی کرتے۔ 40 دن گزرے بھی نہ تھے کہ دل کی حالت بدل گئی۔ کیا مطلب؟ کہانی سننے والے متجسس بچے کی طرح سسی بیچ میں بول پڑی۔ اسفندیار نے قطعی نوٹس نہ لیا۔ 40ویں رات حافظ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔
فرشتے نے ان سے سوال کیا محبوبہ چاہیے یا خدا؟ تو حافظ نے آنکھیں بند کر کے نہایت قطعیت کے ساتھ کہا خدا۔ دونوں دیر تک خاموش رہے۔ پہاڑی چشمے سے پانی گرنے کی آواز اس خاموشی کا نغمہ محسوس ہو رہی تھی۔ حافظ کا کوئی شعر پڑھا ہے؟ کافی دیر بعد اسفندیار شیرازی نے پروفیسروں والے انداز میں پوچھا۔ ہاں ایک شعر یاد ہے۔ سسی نے سوچ سوچ کر اٹک کر فارسی میں ایک شعر سنایا۔ خوب است، اچھا شعر ہے۔ مطلب یہ ہے، چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آسمان اور زمین امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور قرۂ فال مجھ دیوانے کے نام نکلا۔ گویا انسان کو عشق کا عرفان ملا، اور عشق کا عرفان یہ ہے کہ اسے ایک ذمہ داری سونپی گئی۔ قرآن میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس آیت میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اس نے تو امانت کا بوجھ اٹھایا۔ سسی اس وقت اسکول کی طالبہ لگ رہی تھی۔ بھئی امانت کا بوجھ اٹھا لیا مگر پھر بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور امانت میں خیانت کر کے خود پہ ظلم کرتا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپسی کے لیے چل پڑے۔ شیکسپیئر کے وہ ڈرامے جو کبھی اسے سمجھ میں نہ آئے اسفندیار نے گویا گھول کے پلا دیے تھے۔ نظامی جامی کے اشعار ہوں یا رومی کی حکایات، خلیل جبران کے افسانے ہوں یا کبیر داس کے دوہے، وہ سب یکساں روانی سے اسے سنایا کرتا تھا۔ واہ بھائی کیا مطالعہ ہے! سسی دل ہی دل میں اسفندیار شیرازی سے بے حد متاثر تھی۔ ایک دن اسفندیار نے اس سے کہا، پاکستانی لڑکیاں دلچسپ ہوتی ہیں، ان میں ذہانت ہوتی ہے اور نسائیت بھی، حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ذہانت اور نسائیت یکجا نہیں ہو پاتے۔ یہ تم مردوں کا تعصب ہے، تم لوگ ذہین عورت سے ڈرتے ہو۔ معاشرہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، عورت کو ذہانت کے ساتھ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تم فیمنسٹ ہو کیا؟ اسفندیار شیرازی نے چلتے چلتے جھک کر سسی کو غور سے دیکھا۔ نہیں تو اپنے آپ کو ذرا سا بلند کر کے کائنات سے ہم آہنگ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں سرے سے کوئی جینڈر ہے ہی نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں۔ سمندر کے قطرے ہیں یا پھر کپڑے کے تانے بانے کی طرح ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ بھی۔ ہم کائنات کا حصہ ہیں یا شاید کائنات ہمارا حصہ ہے۔ سسی کا سر چکرانے لگتا تھا۔ اسفندیار کیسی کیسی مشکل باتیں کرتا تھا۔ وہ گھر جا کر دیر تک جاگتی اور سوچتی رہتی۔ ایک دن اسفندیار نے اسے عجیب بات بتائی جو سسی نے پہلے ہرگز نہ سنی تھی۔ موضوع تھا اسفندیار کے محبوب شاعر علامہ اقبال کی فارسی شاعری۔ تب اسفندیار نے اچانک انکشاف کیا، تمہیں معلوم ہے علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ وہ مریخ اور عطارد پر گئے تھے۔ ارے وہ ہکا بکا رہ گئی، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ تم ان کے فارسی کلام سے محروم ہو نا، اس لیے۔ اسفندیار کو اپنی برتری جتانے کا موقع ملا۔ اچھا سنو، مریخ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس پر شہر ہیں، آبادیاں اور مکانات ہیں اور رصد گاہیں، میرا مطلب ہے لیبارٹریز ہیں، جہاں اقبال کی ملاقات ایک مریخی ماہر فلکیات سے ہوئی جو اقبال کو اپنے ایک شاندار مقام مرغدین کی سیر کراتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہاں کے لوگ خوبصورت، بے غرض اور سادہ ہیں۔ وہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو شہد کی طرح میٹھی ہے۔ وہ مادی اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ علم کے نگہبان ہیں اور دولت حکمت سے کشید کرتے ہیں۔ روپے پیسے سے وہاں کوئی واقف نہیں۔ اس مریخی ماہر فلکیات نے اقبال اور رومی کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک پاک باز مریخی نے زمین کا سفر بھی کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود بھی ایران دیکھ کر آیا ہے۔ اس نے انگریزوں کی سرزمین کی سیریں کی ہیں، نیل اور گنگا کی وادیوں میں پھرا ہے، معدنیات اور دھاتوں پر تحقیق کے لیے امریکہ، جاپان اور چین دیکھ کر آیا ہے۔ اس نے کہا انسانوں کے کارنامے ہماری نظر میں ہیں، گو کہ وہ ہمارے وجود سے بے خبر ہیں۔ ایلینز! سسی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔
تقریباً 100 سال پہلے اقبال ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو آج ناسا ہمیں نہیں بتاتا۔ امیزنگ! ناسا ہمیں کچھ نہیں بتاتا، یقین جانو وہ ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ حالانکہ اسفندیار میں سوچتی ہوں، سسی نے کھوئے کھوئے انداز میں اسفندیار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا نے کافر شاہ اور اقبال کو اور پتہ نہیں کتنے اوروں کو موت و حیات پر، زمان و مکان پر کس قدر اختیارات دے رکھے تھے۔ اقبال جو ایک زندہ شخص تھے، وہ کئی 100 سال پہلے موت سے ہمکنار ہونے والے رومی کے دوست یا شاگرد بنے، اور پھر دونوں نے آسمانوں کی سیریں کی۔ اسفندیار وہ کن لوگوں کو ایسے اختیارات دیتا ہے، اور ہم محض مجبوریوں کے مارے، حالات اور تقدیر کے ستائے ہوئے، یہ کیا راز ہے؟ اسفندیار میں بہت سوچتی ہوں، میں تو سوچ بھی چکا۔ اسفندیار نے پھر انکشاف کیا، پہلے میں بھی تمہاری طرح اسی کھوج میں تھا، پھر میں نے پایا کہ عشق ہی وہ راز ہے جس میں بقا پوشیدہ ہے، اور عشق کی پرواز ہی آپ کو مجبور محض سے خلیفۃ الارض بناتی ہے۔ اور عشق کیا ہے اسفندیار؟ سسی نے گویا خود کلامی کی۔ محبت کی انتہائی شدت عشق کہلاتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ محبت کیا ہے۔ اسفندیار کو پھر لیکچر جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان علی اجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، محبت کا لفظ حب سے نکلا ہے، اور حب ان 4 لکڑیوں کو کہتے ہیں جنہیں جوڑ کر مٹکا یا سراہی رکھی جاتی ہے۔ محبت کو ان لکڑیوں یعنی حب سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ محب ہر طرح کی عزت و ذلت، خوشی و غمی، جفا و وفا، ہر چیز برداشت کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 4 چوبہ کا کام بوجھ کو سہنا ہوتا ہے۔ کشف المحجوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سردی بڑھتی جا رہی ہے اسفندیار، واپس چلتے ہیں۔ اسفندیار نے دیکھا سسی کی ناک سرخ ہو رہی ہے اور آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گیا، چلو ایک کپ کافی پیتے ہیں، مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ کافی پیتے ہوئے اسفندیار نے کئی بار یہ بات کہی کیونکہ سسی کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ ہاں، سر میں شدید درد ہے۔ سسی نے آواز کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں اسفندیار، میں چلی جاؤں گی۔ پھر ٹیکسی میں بٹھاتے ہوئے اسفندیار نے اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کی۔ وہ سر ہلاتی اور مسکراتی رہی۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے دھیرے سے کہا، اسفندیار کل سے میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ اوہ یس، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ بس اب جاگنا نہیں، گھر جاتے ہی گرم دودھ میں چاکلیٹ ڈال کے پینا اور سو جانا۔ جتنے دن تم بیزی رہو گی میں اپنا تھیسس کمپلیٹ کر لوں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ سسی کی ٹیکسی اگلے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسفندیار نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا گنوا دیا۔ سسی نے بہت خاموشی اور رازداری سے تمام کاغذی کارروائیاں مکمل کیں، اور پھر ایک رات جب اتفاق سے امی اور ڈیڈ اسے ڈنر پہ اکٹھے مل گئے تو اس نے اپنے راز سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ گویا اچھل پڑے۔ امی کا غصہ سسی کے لیے حیران کن تھا۔ شخصی آزادی کی قائل امی اس کے فیصلے پہ بری طرح چراغ پا تھی۔ ڈیڈ نے بمشکل انہیں سنبھالا، اسے بھی سمجھایا، مستقبل کا ڈراوا دیا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، سوری میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اسفندیار کو اس نے ایک دن پہلے بتایا۔ ارے وہ تو بھونچ کا رہ گیا۔ سسی، تمہاری ایجوکیشن، تمہارے خواب، وہ بلند عزائم، دنیا گھومنے کا پلان، ہر شے بڑی بےمعنی ہو گئی ہے اسفندیار۔ ہر کامیابی، ہر خوشی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ اچھا چلو اپنا ایڈریس لکھواؤ۔ اسفندیار نے ڈائری آگے بڑھائی۔ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا جب بھی مجھے اپنے کاموں سے فرصت ملی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے میں جب آؤں تو تم کسی بڑی بڑی مونچھوں والے وڈیرے سائن کی بیوی ہو، خوب زیور لا دے، موٹی سی سسی، اور تمہارے ڈھیر سارے بچے ہوں، سندھی بچے۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، خوب اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ سسی کی آنکھیں افق اس پار کچھ کھوجتی ہوئی لگ رہی تھیں، وہ بھی رسمی طور پر مسکرائی جا رہی تھی۔ اسفندیار اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ایئرپورٹ پہ چلتے سمے سسی نے دکھ سے بھیگے لہجے میں کہا،
ضرور آزما لینا، ضرور آؤں گا تمہارے حالے میں۔ اور پھر جب تک جہاز پرواز نہیں کر گیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ شام ڈھل رہی تھی، اسفندیار واپس اپنی دنیا کی طرف لوٹ گیا، جہاں پڑھائی تھی، ریسرچ تھی، سیاحت تھی۔ دنیا اس کو پکار رہی تھی، مگر اس لمحے وہ نہیں جانتا تھا کہ سسی نے کسی اور دنیا کی پکار سن لی ہے۔ سسی نے حفاظتی بیلٹ باندھ لی اور جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے ایک جگمگاتا جدید شہر تھا، جس کی روشنیاں تیزی سے معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ حد یہ کہ اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے سے آری ہو گئیں۔ تب اس لمحے سسی نے سوچا اسفندیار ابھی ڈرائیو کر رہا ہوگا۔ اسے اپنی اور اسفندیار کی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ اسفندیار اسے بتا رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا جب وارث شاہ موسیقی سیکھنے نکلے تو قصور شہر کے ایک بزرگ مخدوم بابا کے پاس جا پہنچے۔ وارث شاہ نے اپنا شاعرانہ کلام مخدوم بابا کے سامنے رکھا۔ مخدوم بابا کلام کو سرسری سا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے کلام میں نہ ذات کی گہرائی ہے، نہ کائنات کی وسعت، نہ تو نے شراب وصل پی، نہ شب ہجر گزاری، پھر تیرے کلام میں اثر کہاں سے آئے گا؟ وارث شاہ نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر کیا کروں؟ مخدوم بابا بولے، محبت کر، جس سے بھی کر، جیسے بھی کر، بس محبت کر۔ محبت ہی خام کو پختہ کرتی ہے، محبت ہی تجھے محبوب حقیقی تیرے رب سے تجھے ملا دے گی، مگر اس سے پہلے تو مخلوق سے محبت کا نشہ تو چکھ۔ سسی کی لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسفندیار، کاش تم بھی کچھ سمجھ سکتے۔ سسی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر اسفندیار ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا، جہاں وہ سسی کے ساتھ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ اسے سسی بہت یاد آ رہی تھی۔ اسفندیار کو یاد آیا کہ جن دنوں سسی پر فارسی سیکھنے کا جنون سوار ہوا تھا، وہ ہر لفظ، ہر جملے کا فارسی میں ترجمہ کرتی رہتی تھی۔ اس کوشش میں خوب لطیفے ہوتے۔ ایک دن یونیورسٹی کینٹین میں سینڈوچ کھاتے ہوئے سسی نے مزاحیہ انداز میں کہا، ساقیہ ہفت بالا پلا دے۔ اسفندیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واٹ؟ ہفت بالا پلا دے؟ اینچ است، این 7 اپ است۔ سسی نے فلسفیانہ انکشاف کیا اور اسفندیار ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد 7 اپ ان دونوں کے لیے ہفت بالا ہو گیا تھا۔ اسفندیار رات گئے تک سسی کی ایسی ہی باتیں یاد کرتا رہا۔ پھر بہت سارے انگنت دن اور راتیں گزر گئیں۔ اسفندیار نے 1-2 بار سسی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر جواب نہ پا کر سمجھ گیا کہ سسی شادی شدہ ہو چکی ہوگی، اور مشرقی روایات کے مطابق ایک شادی شدہ عورت سے بار بار رابطے کی کوشش غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ مگر ایک بار اچانک اسفندیار کو پاکستان جانے کا بھوت سوار ہوا۔ پرفضا پہاڑی علاقوں کی سیر کرتے کرتے وہ سیدھا سندھ جا نکلا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ حالہ میں داخل ہوا۔ اس نے پچھلے 20 برسوں کی سنبھالی ہوئی ڈائری نکالی اور سسی کا ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بس ڈرائیور نے اسے جس مقام پہ چھوڑا تھا عین وہی جگہ تھی جہاں اسے جانا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے بال سنوارے، جن میں سفیدی کی آمیزش بڑھ گئی تھی۔ اب اس کی نیلی کنچوں جیسی آنکھوں پر ایک عدد اینک تھی۔ کندھے پر بیگ لادے وہ آگے بڑھ رہا تھا، بڑے عجیب سے شوق اور تجسس کے جذبات کے ساتھ۔ اچانک اسے سامنے ایک پراپرٹی ڈیلر کا بورڈ نظر آیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہ دکان کا مالک باہر کھڑا گلاس کے پانی سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ اسفندیار نے ڈائری پہ لکھا ہوا ایڈریس اس کے سامنے کر دیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کی ایک موج ابھری اور دوسرے ہی لمحے ڈوب گئی۔ کتنے عرصے بعد آ رہے ہیں آپ یہاں؟ پہلی بار، اسفندیار نے بے تابی سے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور اسے پتہ سمجھانے لگا۔ اب اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ بہت عام سے بلکہ کافی چھوٹے سے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسفندیار نے کئی بار حیرتوں کے سمندر میں غوطہ کھایا۔ سسی، وہ تمہاری حویلی، وہ شاہانہ زندگی، سب کیا ہوئی؟ اس نے محسوس کیا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر بغیر اجازت اندر جانا مناسب نہ تھا۔ دفعتاً ایک بوڑھا کھانستا ہوا سامنے آ گیا۔ آج جمعرات تو نہیں ہے؟ کتنی بار بتاؤں کہ دن اور وقت کا خیال کر کے آیا کریں۔
جناب میں یہاں اجنبی ہوں، شہر کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، کافی دیر سے آپ کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ اسفندیار کو وہ بوڑھا کچھ چڑچڑا سا محسوس ہوا۔ مجھے سسی سومرو صاحبہ سے ملنا ہے، انہیں بتائیے کہ ایران سے ان کا دوست اسفندیار شیرازی آیا ہے۔ اسفندیار کے لہجے میں مارے خوشی اور اشتیاق کے ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی۔ اچھا آپ ایران سے آئے؟ آئیے سرکار تشریف لائیے۔ بوڑھے کی کایا پلٹتے دیکھ کر اسفندیار حیران رہ گیا۔ بڑے عرصے سے آپ کا انتظار تھا۔ بوڑھے نے اسفندیار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسفندیار نے حیرت سے دیکھا، کمرے میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، کونے میں ڈھیر ساری تسبیحیں، مٹی کے کورے چراغ اور اگربتیوں کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ملگجے سے اندھیرے میں انتہائی پراسراریت اور کمال درجے کا تقدس اور پاکیزہ سکون کمرے میں تیر رہا تھا۔ کمرے کا اندرونی دروازہ بند تھا۔ اسفندیار کو یہ سب کچھ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ براہ کرم پیر مرد، آپ سسی صاحبہ کو میرے آنے کی خبر کر دیں۔ اسفندیار کے لہجے میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ میں بی بی صاحبہ کا پرانا نمک خوار ہوں۔ بی بی صاحبہ کے امریکہ جانے کے بعد ان کی دادی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں اور میری زوجہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ بیچاری بی بی صاحبہ کو بہت یاد کرتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کے حالہ پہنچنے کے اگلے روز ہی وہ وفات پا گئیں، جیسے کہ انہیں بس بی بی صاحبہ کا ہی انتظار تھا۔ اوہ ویری سیڈ، اسفندیار نے دھیرے سے کہا۔ بی بی صاحبہ اب پوری جائیداد اور اس حویلی کی تنہا مالک تھی، مگر صاحب وہ تو جیسے امریکہ سے کوئی چنگاری ساتھ لائی تھی جس نے یہاں آتے ہی آگ پکڑ لی اور انہیں جلا کر بھسم کر ڈالا۔ کیا مطلب؟ اسفندیار اچھل پڑا۔ بوڑھا اپنی ہی رو میں بہہ چلا جا رہا تھا۔ آتے ہی انہوں نے حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میں یتیم خانہ اور دوسرے میں اسکول بنا دیا۔ اپنا سب کچھ، سامان، زیورات، کپڑے، نقدی، سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ بس یہ چھوٹی سی کٹیا اور اس کا کچا صحن اپنے لیے رہنے دیا۔ سارا علاقہ حیران تھا، طرح طرح کی باتیں بن رہی تھیں۔ لوگوں کا خیال تھا بی بی صاحبہ کا دماغ چل گیا ہے۔ بوڑھا سانس لینے کو رکا تو اسفندیار نے محسوس کیا بوڑھے کی اردو بڑی صاف ہے۔ بی بی صاحبہ اس کٹیا میں آ گئیں، اب ان کے دن رات بدل گئے تھے صاحب۔ وہ رات بھر عبادت کیا کرتی تھی، تہجد کے وقت کھلے آسمان کو تکتی رہتی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے مراقبے میں چلی جاتی۔ کبھی کبھار ہم دونوں کو بلا کر چند باتیں کرتی جنہیں میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ہاں، ایک کام پابندی اور خوشی سے کرتی تھی، یتیم خانے اور اسکول کے بچوں سے بات چیت۔ وہ بچوں کو چاند، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بڑی والی اسکرین پر CDs دکھاتی اور بات کرتے کرتے اکثر بے خود ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مجھے کہا، فیضو بابا، جلوہ محبوب نہیں طور پر موقوف، آنکھ والے کے لیے ہر در و دیوار میں ہے۔ تو کیا انہوں نے شادی؟ اسفندیار نے ڈرتے ڈرتے پوچھنے کی کوشش کی۔ نہیں سرکار، وہ ان چیزوں سے بہت دور نکل چکی تھی۔ اسفندیار عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا بوڑھا پاگل ہے، ہذیان بک رہا ہے۔ ابھی دروازہ کھلے گا اور ہنستی ہوئی سسی اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی اور اسے خپتی پروفیسر کہہ کر چھیڑے گی۔ اسے جلد از جلد سسی سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا، مگر بوڑھا اس کے شوق سے بے خبر بولے ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر ان کی صحت گرنا شروع ہو گئی۔ مہینوں مہینوں وہ روزے میں رہتی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن بی بی صاحبہ نے مجھے بلا کر وصیت کی۔ تو کیا؟ اسفندیار کی سانس رک گئی۔ انہوں نے کہا ان کی قبر اسی کٹیا کے کچے آنگن میں بنائی جائے، اور اگر کبھی ایران سے کوئی ان سے ملنے آئے تو اس کی عزت و توقیر کرنا۔ سرکار، وہ کہا کرتی تھی کہ آپ ان کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے عشق کا سبق آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اسفندیار کو لگا اس کے اندر ایک کپکپی سی متحرک ہو گئی ہے، اس کا حلق سوکھنے لگا۔ آپ سے وابستہ ہر شے انہوں نے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ کہتی تھی فیضو بابا، میرے پیر و مرشد نہ ہوتے تو مجھے میرے رب سے کون ملاتا؟
ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بلا کر وصیت کی اور فرمایا فیضو بابا میں کافر شاہ تو نہیں مگر اتنا بتا دیا گیا ہے کہ بس آج آخری رات ہے۔ میں رونے لگا تو فرمایا دوست سے ملاقات کی تمنا پوری ہونے جا رہی ہے، یہ رونے کا مقام تو نہیں۔ پھر کہا میں نے کبھی کوئی بابا کے مزار پر چلہ کاٹنے کی تمنا کی تھی کسی کو پانے کی خاطر، پھر یہ ہوا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ وہ جب آتا ہے کسی اور کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ سے گزارش ہے کوئی میری قبر پہ آنا چاہے تو روکیے گا نہیں، نہ آنا چاہے تو بلائیے گا نہیں۔ قبر پکی نہ ہو، لنگر کبھی بند نہ ہو، دکانوں کے کرائے سے آپ دونوں کا خرچ اور لنگر چلتے رہیں گے۔ میری قبر پہ سورہ مزمل کا خاص ورد اگر چلتا رہے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے اسکول کے بچوں کو سکھایا تھا، انہیں کی ڈیوٹی لگائیے گا۔ سرکار میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ رکھتا تھا، روتا ہوا اپنی زوجہ کو بلانے کے لیے بھاگا۔ واپس آیا تو وہ قبلہ رخ لیٹ چکی تھی، چہرے پر سکون تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سرکار وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ بوڑھا سر جھکا کر چپ کے رونے لگا۔ اسفندیار پاگلوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا، جانے کتنے لمحے اسی طرح بیت گئے۔ اچانک فیضو بابا کھڑے ہو گئے۔ آئیے سرکار زیارت کر لیں۔ اسفندیار ہپناٹائزڈ شخص کی طرح کھڑا ہو گیا، بیگ وہیں چھوڑا جس میں سسی اور اس کے بچوں کے لیے قیمتی تحائف تھے۔ بابا نے کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا۔ سامنے بڑے سے کچے صحن میں گولڑ کا چھتنار درخت تھا، اس کے نیچے ایک کچی قبر تھی جس پر ابھی تازہ چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ ایک نوعمر لڑکا بڑی ہی خوبصورت مگر مدھم آواز میں ایک وجد کی صورت میں سورہ مزمل کی ایک ہی آیت پڑھا جا رہا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے منہ موڑ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ بس اسی کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ درختوں پہ چڑیاں شور مچا رہی تھیں، گویا اس کے ذکر میں شامل ہیں۔ دور کسی مسجد سے مغرب کی اذان کی ہلکی آواز آنے لگی۔ بوڑھے نے اسفندیار کی حالت زار پہ ترس کھا کر خود ہی نرم آواز سے فاتحہ خوانی شروع کر دی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ سسی نے اسفندیار کی ڈائری میں جب اپنا ایڈریس لکھا تھا وہیں شاہ لطیف کی ایک وائی بھی لکھی تھی۔ وہ جیت گئے جانیے میدان طلب میں، پروانہ صفت شعلوں پہ جو جاں کو وارے، اور جن کے دلوں میں ہے محبت کے علاؤ، پہنچے ہیں حقیقت کو وہی پہنچے ہیں پیارے۔